آئندہ بنا کر بھیجا تھا۔ کوفہ والوں نے پہلے بیعت کی، پہلے آپ کی خاطر و مدارت کی، اور پھر جو ہے بڑی بڑی رشوتیں لے کر، بڑی بڑی رشوتوں کے چکر میں آ کر، دنیا کے مال و منال کے چکر میں آ کر انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیسی غداری کی۔ قیامت تک کوفہ والوں کی غداری یاد رکھی جائے گی۔ کل آپ نے یہاں تک سنا تھا کہ حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کوفہ کے دارالعمارت پر لے جا کر آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور آپ کے جسم اطہر کو زمین پر پھینک کر آپ کے جسم کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہانی کی شہادت بھی ہو گئی، جن کے گھر امام مسلم کا قیام تھا، امام مسلم جن کے گھر مقیم تھے جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ دونوں لاشوں کو انہوں نے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا، اور کوفہ کے بازاروں میں پھرا کر ان ظالموں نے جو ہے اس بات کو کہنا شروع کیا، جو حسین کی تائید کرے گا، جو حسین کی حمایت کرے گا، اس کا یہی انجام کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ حسین کی تائید کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر سر جو ہے کل حسین کی تائید میں سر چھینے جا رہے تھے، تو آج حسین کی تائید کرنے والوں کی آبرو بھی چھینی جا سکتی ہے، ان کے ایمان پر سوالیہ نشان بھی کوئی کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کل محبان اہل بیت کو نہ سر کی پرواہ تھی، اور نہ آج محبان اہل بیت کو اپنی آبرو کی پرواہ ہے، اس لیے کہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت، میرے وقار سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہوں نے لاشوں کو لٹکایا اور لوگوں کو کہا عبرت حاصل کرو، اللہ اکبر۔ ابھی جو ہے تلواروں سے خون کی دھاریں ٹپکنا بند نہ ہوئی تھی، ابھی خون کے قطرات جلاد کی تلوار سے ٹپکنا بند نہ ہوئے تھے، ابھی قاتل کی آستین پر خون کے دھبے دھلے بھی نہ گئے تھے، ابھی قاتل کی آستین پر جو ہے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں ابن زیاد بدن ہاتھ کی منحوس آواز گونجتی ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، جلدی سے جس کے پاس ہے وہ لا کر کے ہمارے پاس جمع کرا دے، ورنہ ہم اس کا بھی یہی انجام کریں گے۔ حسن اتفاق اس وقت جو ہے وہ امام مسلم کے 2 معصوم بچے حضرت قاضی شریح کے پاس موجود تھے۔ قاضی شریح نے جو ہے اپنے گھر کے اندر محمد و ابراہیم کو چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد کا یہ اعلان قاضی شریح کے سامنے آیا، حضرت ہانی کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا، امام مسلم کی شہادت سے باخبر تھے اور جانتے تھے کہ کتنا بدبخت ہے ابن زیاد، کہ اگر اس کو پتا چلا تو وہ میرا انجام کیا کرے گا۔ حضرت قاضی شریح نے سوچا اگر دونوں شہزادوں کو، نبی کے شہزادوں کو میں لے جا کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا ہوں تو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن ان بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کے انجام سے کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ شہزادے جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، وہ شہزادے جن پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ شہزادے جن پر درود کی تلقین مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی، وہ شہزادے جن کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے، معیار ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، کوئی کیسے کسی کے حوالے کر سکتا تھا؟ کوئی بدبخت تو بے ایمان تو یہ کر سکتا تھا۔ حضرت قاضی شریح نے سوچا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے رات گزرنے کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ کوفہ کی کم بخت آبادی جو ہے وہ شہادت امام مسلم کے بعد جو ہے اپنے بستر پہ خواب خرگوش کے اندر سو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اللہ اللہ ان کو نیند کیسے آ گئی تھی آل نبی کا خون بہانے کے بعد۔ میں تو یہ کہتا ہوں شاید میری ایک چھوٹی سی سوچ ہے، میرے آقا کے دیوانوں، جس دن سے انہوں نے مسلم کو شہید کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک شاید کوفہ والے کبھی چین کی نیند نہ سو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آل محمد کا خون کبھی کسی کو چین سے سونے نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رات تاریک ہوتی جا رہی ہے، رات کا سناٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں قاضی شریح دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ محمد و ابراہیم سامنے موجود ہے۔ قاضی شریح معصوم چہروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، آواز بلند ہوتی جاتی ہے۔ دونوں شہزادے اس حالت میں قاضی شریح کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے، قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو انداز اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ قاضی شریح نے ننھے معصوم بچوں کی زبان سے جیسے یہ جملے سنے، ایسا لگا کہ تیر کی طرح وہ جملے جو ہے قاضی شریح کے دل کے اندر پیوست ہو گئے۔ حضرت قاضی شریح نے جب سنا کہ ہمارے خاندان میں یہ ہمدردیاں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے، جو ہمدردی آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، قاضی شریح کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور کہنے لگے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، سینے سے چمٹاتے ہوئے، ہاں ہاں شہزادو تمہاری سوچ غلط نہیں ہے۔ اس مسافرت میں، اس دشت غربت میں یہاں آپ لوگ یتیم ہو گئے ہیں۔ بچوں نے جیسے ہی سنا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لپٹ گیا اور رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح کہتے ہیں شہزادو اب رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، ابھی تو صرف تمہارے والد کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے جو ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں بھی وہ شہید کر دے گا، اور وہ تمہاری تلاش کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو لگا دیا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کی فوج مزید جو ہے وہ حرکت میں آ جائے، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ دیکھو یہاں سے ایک قافلہ مدینۃ الرسول جانے والا ہے، شاید اس کے نکلنے کا وقت آ گیا یا وہ نکل چکا ہوگا۔ میرا بیٹا آپ دونوں کو اس راستے پر لگا دے گا، ایک کام کرنا، آپ اس راستے پر لگ جانا اور مدینۃ الرسول جانا، اور جب اپنے نانا کے جوار میں پہنچنا تو بسط احترام میرا بھی سلام عرض کرنا۔ دونوں ننھے ننھے شہزادے، مسلمانوں ذرا سوچو 6 سال کی اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ ہم 6 اور 8 سال کے بچوں کو اپنے گھر سے اکیلا اسکول بھی نہیں جانے دیتے۔ وائر مظلومی، ہائر وقت کے حالات اور اللہ لوگوں کی ستم ظریفیاں، دنیا کے ہوس پرستوں کے آگے انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت وہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے، اور پھر وہ کس قدر خوخار ہو جاتا ہے، وہ کس قدر سخت دل ہو جاتا ہے، اس کے سامنے پھر کچھ نہیں رہتا۔ مجھے بتاؤ وہ دور کتنا دور رسالت سے قریب تھا، کس کو پتا نہیں تھا کہ آل نبی کی محبت فرض کی گئی ہے، آل نبی کی محبت عین ایمان ہے، آل نبی کی محبت عین اسلام ہے۔ مجھے بتاؤ کس کو پتا نہیں تھا؟ لیکن وائر دنیا کی محبت، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ وہ حضرت قاضی شریح کا بیٹا رات کے آخری پہر میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے گیا اور پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہا، یہ دیکھو یہ راستہ مدینۃ الرسول کی طرف جاتا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے۔ دونوں شہزادے چلتے رہے، سپاہیوں کا خوف تھا، اور چلتے چلتے اللہ پیروں میں آبلے پڑ گئے، کانٹا چھپتا تو وہیں پر بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایک دور وہ تھا کہ نانا کے مزار تک بھی جاتے تھے تو باپ کی انگلی تھام کر جاتے تھے، اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر اکیلے طے کرنا ہے، پیدل طے کرنا ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، دین کے محافظوں کے ساتھ کیا انداز کیا گیا۔ اللہ ایسے میں دونوں شہزادے
چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب صبح کا سویرا نمودار ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ابن زیاد کے جو سپاہی تھے جو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، دونوں شہزادوں کا سامنا ہو گیا۔ چہرے کی نورانیت دیکھ کے پتا ہوا کہ یہ کوئی اجنبی اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ ان ظالموں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو یہ سوچ کر کے صحیح بتا دیا کہ یتیموں کے ساتھ تو سخت سے سخت دل انسان بھی اچھا سلوک کرتا ہے، ہم تو مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس لیے انہوں نے سچ کہہ دیا کہ دیکھو ہم مسلم بن عقیل کے جو ہے وہ یتیم ہیں، فاطمہ کے پوتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ بس جیسے ہی انہیں پتا چلا، دونوں شہزادوں کی زلفیں کھینچی اور پکڑ کر کے جو ہے کہا جا کے ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہے ہیں اور تم جو ہے وہ یہ مزے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لا کر کے وہاں پر جمع کرایا، ابن زیاد سے کہا یہ ہم نے مسلم کے بچوں کو پکڑا ہے، ہمیں انعام دیا جائے اور پھر بتاؤ حکم کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا میں یزید کو خط لکھتا ہوں، وہ جو حکم دے گا اس پر عمل ہوگا، تب تک کے لیے ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ اہل بیت کا محب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں اکثریت اہل بیت کے محبین کی ملے گی، اگرچہ کوئی دہشت گردی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی جو ہے اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کرنا چاہیں، لوگ زبان تو بند کر سکتے ہیں لیکن دل پر کسی کا قابو نہیں ہے۔ انسان پھول پر تو پہرا بٹھا سکتا ہے، پھول کی خوشبو پر پہرا کبھی نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اہل بیت کے مقابل میں کس کو لوگوں نے ہر دور میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن کھڑے ہونے والوں کے گھر کے چراغ گل ہو گئے ہیں۔ اہل بیت کی شمع آج بھی فروزہ ہے اور قیامت تک کہ انشاءاللہ فروزہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی اہل بیت کے مقابل میں کسی کو کھڑا کیا گیا اس کو دھول ہی چاٹنی پڑی ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، ہاں جنہوں نے اہل بیت سے محبت کے حق ادا کیے آج بھی ان کے نام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ میرے آقا کے دیوانوں، وہ داروغہ جیل جو تھا اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے۔ اس نے دونوں شہزادوں کے آرام کا انتظام کیا اور رات کا انتظار کرنے لگا اور پھر سوچا انجام کچھ بھی ہو میں ان کی غلامی کر کے بی بی زہرا کی خیرات ضرور حاصل کروں گا، آقا کریم کی شفاعت ضرور حاصل کروں گا۔ اس نے یہ کیا، رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو نکالا، دونوں شہزادوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنی انگوٹھی دی اور کہا دیکھو یہ قادسیہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، جب تم قادسیہ جاؤ گے تو میرا بھائی، یہ سگا بھائی، اس کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ منورہ تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادے کل کے سفر سے کلیجہ منہ کو آتا تھا، رات بھر بے چین چلتے رہے، اللہ اکبر۔ اور اب جب نکلے سفر شروع کیا تو حال یہ تھا، پتہ کھڑکتا تو یوں لگتا کہ کوئی سپاہی پھر نہ پکڑ لے، ڈر کر سہم کر بیٹھ جاتے، کبھی چلتے کبھی رکتے، کبھی ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر رونے لگتے۔ آخر مسلمانوں جانتے ہو نا، چھوٹے بچوں کی عمر ہی کیا، چھوٹے بچوں کے حوصلے ہی کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے بچے تو پٹاخے کی آواز سے بھی ڈر کر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارے بچے تو ڈھول زور سے بجتا ہے تو اس سے بھی ڈر جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ کی چیخ سے ڈر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، ان ننھے بچوں کی مسافرت کا حال کیا ہوگا، ان کی مظلومیت کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ دونوں شہزادے اللہ اللہ جو ہے وہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے جب پیر میں کل جو آبلے پڑے تھے اب وہ پھوٹ چکے ہیں، اس سے خون رسنے لگا ہے، نازک اور ننھے پیروں سے خون نکل رہا ہے، کبھی کانٹا چبھتا ہے تو مزید زخم بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں چلتے 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 پھر اللہ اللہ یہ بھی دنیا نے دکھایا کہ رات بھر چلتے ہوئے جب صبح کا سویرا نمودار ہونے لگا تو جہاں سے چلے تھے اس کے ارد گرد ہی اپنے آپ کو پایا۔ دونوں شہزادوں نے سوچا صبح ہو رہی ہے، چہل پہل قریب ہے، کہیں پھر کوئی پکڑ کر نہ لے جائے۔ تو ایک بڑے بھائی نے
छोटे से कहा भाई फजर का वक्त हो रहा है, पहले नमाज अदा कर ली जाए। जब उन्होंने नमाज के लिए वज़ू को पानी तलाश किया तो एक उनको नहर मिल गई, उन्होंने उसमें वज़ू किया, वहाँ नमाज पढ़ी। नमाज की बरकत यूँ नसीब हुई कि वहाँ पर करीब में एक बड़ा सा जो है दरख्त था और उसके अंदर एक खो बनी हुई थी, एक खो थी। दोनों शहजादे छुप कर उसमें बैठ गए और अब सोचते थे कि कोई आएगा तो कहीं हमें फिर उठा कर ले जाकर इब्न ज़ियाद के पास जमा न करा दे। ऐसे में दोनों शहजादे बैठे थे, एक कनीज आई, उसने जैसे ठिलिया पानी के अंदर डुबाना चाहा तो क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे, पानी के अंदर उसका अक्स नज़र आ रहा है। कनीज ने देखा पानी में अक्स है, उसने पीछे पलट कर देखा तो दरख्त की खो में दोनों शहजादे डरे सहमे बैठे हुए थे, मुस्लिम के यतीम बैठे हुए थे। कनीज ने पलट करके कहा कौन हो तुम? अब दोनों शहजादे डर गए कि कल कहा था, सच सच कह दिया था तो हम पकड़े गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, आज सच कहेंगे तो कहीं पकड़े न दिए जाएं, पकड़ा न दिए जाएं। फिर सोचा झूठ कहना हमारे खानदान की रीत नहीं, और सच कहें तो पकड़े जाते हैं, झूठ कहते हैं तो खानदान की आबरू जाती है, सच कहते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सोचो तो जिनके बच्चों की ये शान है उनके बड़ों की शान का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के किरदार का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के कैरेक्टर का हाल क्या होगा। फिर क्या हुआ मेरे आका के दीवानों, उस नन्ही सी जानों को देखा कि जब वो कोई जवाब नहीं देते बल्कि सर झुका लेते हैं तो उस कनीज ने कहा बच्चों अब कुछ छुपाने की कोशिश न करो, तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि तुम किसी मामूली ख़ानदान के नहीं, तुम फातिमा के शहज़ादे हो। और फिर मैं तुम्हारी कनीज़ हूँ, खानाजाद कनीज़ हूँ, मुझे अपना समझो, मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज़ है। बच्चों को लिपटाया और फिर अपनी मालिका के पास लाई। मालिका ने जैसे देखा, उस कनीज़ की मालिका ने कहा जा, मैंने तुझे इस खुशी में आज़ाद कर दिया कि फ़ातिमा के लाल तूने मेरे घर तक पहुँचाए, मेरे भाग जगे, आले नबी के कदम मेरे घर आए। अरे आले नबी के कदम क्या घर आए, गोया के नबी के कदम घर आए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अल्लाह, बच्चों को नहलाया, कपड़े पहनाए और सर में कंगी की, जुल्फ़ें सवारी और चेहरे का जो है वो गुबार साफ किया और उसके बाद कहा इस घर को अपना घर समझो, हम आपके हैं, मैं आपकी कनीज़ हूँ, आपकी दादी की कनीज़ हूँ। उसके बाद बहुत सारी तसल्लियाँ दी, खिलाया पिलाया, बच्चे इत्मीनान के साथ एक कमरे में सो गए। अल्लाह अकबर। रात आने लगी तो रात की तारीकी के अंदर फिर खिदमत की गई। बहुत देर जब गुजर गई तो इधर उसका शौहर जो हारिस था रात देर गए घर आया, थका मांदा आया। बीवी ने पूछा हारिस आज इतना वक्त क्यों चला गया? उसने कहा मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, जेल से फरार हो गए हैं, और इब्न ज़ियाद ने कहा कि वो जो उन्हें ढूंढ करके लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं थक कर चूर हो गया हूँ। उस बीवी ने कहा कि जालिम सोच तो सही, आले मोहम्मद के सरों की कीमत वसूल करना चाहता है? अरे दुनिया से कोई लेकर क्या जाएगा? इब्न ज़ियाद बदने हाथ के बहकावे में मत आ, सोच आले नबी का की जान का सौदा न कर। बहुत सब समझाया, बीवी को कहा तू अपना राग छोड़ और चुपचाप सो जा, मेरा दिमाग न पका। और उसके बाद वो थका था, सो गया। सोने के बाद अभी दोनों शहजादे जोर जोर से रोने लगे। जैसे रोने लगे ये हारिस बेदार हुआ और उसने कहा कि बच्चों के रोने की आवाज़ क्या कहाँ से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा शायद पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। उस जालिम ने कहा पड़ोस के बच्चे नहीं, हमारे घर से रोने की आवाज़ आ रही है, जबकि हमारे घर में इस उम्र के बच्चे मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज रहे होंगे, सो जा। उसने कहा नहीं, मैं तो देखूंगा कहाँ है। और उसके बाद जहाँ से रोने की आवाज़ आती थी वो वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे का हाल क्या था, कमरे की कैफियत क्या थी? कमरे का हाल ये था कि दोनों शहजादों ने रात के आखिरी पहर में ख्वाब में ये देखा था, ख्वाब में ये देखा था कि रसूल पाक हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, मौला अली है, इमाम मुस्लिम है, हौज़ कौसर के किनारे खड़े हैं। और रसूलुल्लाह कहते हैं मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है, किसके भरोसे छोड़ा है, और मजलूमियत के लिए छोड़ा है? तो इमाम मुस्लिम कहने लगे नाना जान बस थोड़ी ही देर में वो भी हमारे पास अभी आ जाएंगे।
دونوں بچے بیدار ہوئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے لپٹ کر کہا کہ نانا جان کو خواب میں دکھایا گیا, اس کا مطلب زندگی کم رہ گئی. چھوٹے بھائی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم بھیا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. دونوں گلے مل کر کے رو رہے تھے. دروازہ توڑا, حارث نے دروازہ کھولا اور کھول کر کے کہا کون ہو تم؟ گرجدار آواز میں کہا کون ہو تم؟ تو بچے سمجھے تھے, شہزادے سمجھے تھے کہ یہ تو خدمت کاروں کا گھر ہے. کہہ دیا ہم مسلم کے بچے ہیں. اس ظالم نے سنا, زوردار تماچا لگایا, میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھکتا ہوں اور تم میرے گھر میں مزے لیتے ہو. جیسے تماچے چہرے پہ مارنا شروع کیا, بیوی پیچھے سے آئی, پکڑ لیا. ظالم یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمات کرنے پر رسول اللہ نے شفاعت کی بشارت دی ہے. کیا حضور علیہ السلام کا فرمان لوگ وہ بھول گئے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈھونڈ کر میں ان کی شفاعت کروں گا. ایک نمبر پر وہ ہے جو دل اور زبان سے میری اہل بیت سے محبت کرے, یعنی دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی محبت کرے. یہ نہیں کہ زبان سے محبت کرے اور دل محبت سے خالی ہو, نہیں نہیں, دل میں بھی محبت ہو, زبان میں بھی محبت ہو. دوسری بات یہ, جب میری اہل بیت مصیبت میں ہو, تکلیف میں ہو, تو جو ان کی مصیبت دور کرنے کے لیے, ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرے. حضور فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈ کر قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا. اور فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ اللہ اکبر, جب میری اہل بیت اس کے پاس جائے تو وہ ان کی خدمت انجام دے, وہ ان کی خدمت کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تلاش کر کے ان کی شفاعت کروں گا, ڈھونڈ کر ان کی شفاعت کروں گا. امام اہل سنت اس حدیث کو لکھنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلمانوں دوڑو اور نبی کی آل کی خدمت کرو, اس لیے کہ اللہ اکبر. اب میرے جملے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈ کے دوڑو اور آل نبی کی خدمت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سب قیامت میں رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوں گے اور اہل بیت کی خدمت اور محبت کرنے والوں کو حضور تلاش کر کے ان کی شفاعت فرماتے ہوں گے. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک عالم دین نائب رسول کو اگر کوئی استنجا کا ڈھیلا دے دے تو وہ بندہ اس کی شفاعت کرے گا. اللہ اللہ, جو آل نبی کی خدمت کریں گے ان کے مرتبے کیا ہوں گے. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آقا کریم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی جائے گا تو میں اور میری اہل بیت جائیں گے, اور میری اہل بیت کے پیچھے وہ لوگ جنت میں آئیں گے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے. سب کی باریاں بعد میں لگے گی, پہلے اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ حدیث کنز الاموال شریف کے اندر موجود ہے, آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اللہ اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دل کو اہل بیت کی محبت کا گنجینہ بنا لو, دل کو اہل بیت کی محبت کا مدینہ بنا لو. یاد رکھنا, دنیا میں جس سے بھی محبت کرو گے وہ محبت کا صلہ پھول دے کر کرے گا, یا شکریہ کہہ کر کرے گا, یا کوئی تحفہ دے کر کرے گا. اہل بیت کی محبت کا صلہ اللہ کے حبیب خود عطا فرمائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے یا خدمت کرے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا صلہ قیامت کے دن میں اس کو عطا کروں. حضور نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کیا ہے. حضور کہتے ہیں مجھ پہ لازم ہے محبت اہل بیت کا صلہ, کوئی دے نہ دے. آمنہ کا لال, قاسم نعمت, شافعی یوم النشور, محبت اہل بیت کا صلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ یا حسین حق حسین, یا علی حق علی, محبت رسول, شربت کی تقسیم, نیاز کی تقسیم, قرآن خوانی کا اہتمام, میلاد کی محفل, گھر کے اندر منقبت کی محفلیں, یہ جو سب کچھ کر رہے ہو اس کا صلہ حضور عطا کریں گے قیامت کے دن. محبت اہل بیت بڑا عظیم سرمایہ ہے. زندگیوں کا بھروسہ نہیں, زندگیوں کا بھروسہ نہیں. کفن میں کچھ لے جانا یا نہ لے جانا, کفن میں اہل بیت کی محبت ضرور لے جانا. انشاءاللہ کفن بھی مہکے گا, جسم بھی مہکے گا, قیامت تک
کہ انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی منور رہے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بڑی عظیم نعمت ہے، خدا کا اکرام اور انعام ہے ان پر جن لوگوں کو خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب کی ہے۔ مالیگاؤں والوں بہت خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ورنہ آج کے حالات تو یہ ہے میرے بھائیوں، ننگے دھڑنگوں کی خوب جو ہے وہ تعریفیں ہو رہی ہے اور اہل بیت اطہار کے ذکر کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کربلا کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، یہ مورخ نے غلط لکھا، وہ مورخ نے غلط لکھا۔ ارے یہ تو ہوا نا کہ حسین شہید ہوئے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ حسین شہید ہوئے اور دین کو بچا لے گئے۔ ارے تو دین کے نام پر اپنے پیر میں کانٹا بھی گوارا نہیں کرتا، حسین نے تو سر دے کر اللہ کا دین بچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرے خاندان نے دین کے نام پہ کانٹا بھی نہیں برداشت کیا ہے، تلوے میں تم نے کانٹا بھی برداشت نہیں کیا۔ تم اتنے محترم ہو گئے اور جنہوں نے پورا خاندان لٹا دیا پھر ان کی محبت نہ کرے تو کس کی محبت؟ حضور نے جن کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، حضور نے جن کی محبت کو فرض کر، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ میری طبیعت تو ان دنوں وجد کرنے کو چاہ رہی ہے، کیونکہ قدرت کا انعام ہے کہ خدا نے ان دامن سے وابستہ کیا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا۔ خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، سبحان اللہ، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ میرے امام نے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا وہ درس دیا ہے کہ گزشتہ صدی میں اگر اس سبق کو جو انہوں نے پیش کیا اگر ہم یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس ظالم نے جس کا نام حارث ہے، اہل بیت کے چہرے پہ، رسول کے شہزادوں کے چہرے پہ تماچے لگائے۔ میں نے پہلے دن تمہید کے طور پہ اہل بیت کی محبت پڑھی تھی، اس میں نے ایک واقعہ پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، جس کو امام ابو یوسف نبہانی نے لکھا۔ کون سا واقعہ؟ کہ ایک سید زادے کو کاشف بحیرہ، نام بھی آپ کو یاد ہوگا، کاشف بحیرہ نامی فقیہ اور عالم نے مارا۔ توجہ، دھیان سے سنو، کاشف بحیرہ نے مارا۔ اس رات حضور اس کے خواب میں آئے تو چہرہ پھیر لیا۔ کاشف بحیرہ نے کہا حضور آپ کیوں ناراض ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ سنا تھا آپ نے، میں نے بیان کیا تھا پہلی محفل میں، اسی سال کی 1440 کی اسی سال کی پہلی محفل میں کلثوم مسجد کے پاس میں نے، حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو نہیں مارا۔ پھر آقا نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا جبکہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں؟ اس نے کہا تھا حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ تو آقا نے اپنا ہاتھ بتایا تھا، تو کاشف بحیرہ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ ایسے سوجا ہوا تھا جیسے شہد کی مکھیاں کسی کو کاٹ لیتی ہے تو ہاتھ سوج جاتا ہے، ایسے حضور کے ہاتھ میں سوجن تھی۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو نے میرے سید کو، میرے بیٹے کو مارا، وہ تیرے تماچے اس پر بعد میں پڑے، اس کا اثر پہلے میرے ہاتھوں پر آیا، دیکھ لے۔ یہ ہے اہل بیت پر ظلم کرنے کا نتیجہ کہ تم ضربے کسی اور کو لگاتے ہو، ضرب کہیں اور پڑتی ہے۔ سوچو تو صحیح، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 12ویں صدی کے سید کو مارا تو حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟
وہ تو ابھی صدیاں بھی نہیں بیتی تھی، ابھی اللہ اکبر 60 ہجری چل رہا تھا، امام مسلم کے بیٹے تھے، فاطمہ الزہرا کے پوتے تھے، کتنا قریبی رشتہ تھا۔ اللہ اکبر، حارث نے تماچے مارے، پیچھے سے اس خاتون نے پکڑا، یہ ظلم نہ کر، یہ زیادتی نہ کر، وہ نہیں مانا۔ اس نے جب مار مار کے تھک گیا تو دونوں شہزادوں کی زلفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، دونوں شہزادوں کی زلفوں کو۔ اس دور میں زلفیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی زلفیں رکھنا سنت ہے، تو اس دور میں زلفیں مسلمان کثرت سے رکھتے تھے، یہ سنت اس دور میں بڑی زندہ تھی۔ آج کے دور میں یہ سنت چھوٹ گئی، یہ سنت آج چھوٹ گئی۔ دراصل حضور کی 2 سنتیں ہیں، یا تو بال پورے رکھے جائیں کندھوں تک، شانوں تک زلفیں، یا پھر پورے کٹا دیے جائیں، سب ایک ساتھ کر دیے جائیں۔ یہ جو آج مسلمانوں کے اندر نوجوان چھوکرے ادھر سے کٹاتے ہیں ادھر سے کٹاتے ہیں، یہ جو سب ہے یہ خرافات اور بدعات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جوانوں کو توفیق عطا فرمائے، میرے جوانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ میری قوم کے جوان ہیرو کا انداز چھوڑ دے، مغربی تہذیب چھوڑ دے، دین کی مدد اور نصرت کرنا شروع کر دے۔ تو دونوں شہزادوں کی زلفوں کو اس نے کس کے باندھ دیا اور کہنے لگا، ظالم تڑپتے رہو، جتنا رونا ہے روتے رہو، جب صبح کا سورج نکلے گا تب تمہیں تمہارا انجام پتہ چلے گا۔ سوچو مسلمانوں، انسان کے جسم میں سب سے کمزور ترین اس کے بال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے بالوں کے ذریعے سے باندھ دیے گئے، اور جب شہزادے بالوں کے ذریعے سے باندھ دیے گئے روتے رہے، اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو پکڑا، اور پکڑ کر کے کھچر کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا، اور جو ہے ان کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد جو ہے فرات کی طرف لے جانے لگا۔ شریف بیوی نے خوب منت کی، اس کو ایسا مارا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ بیٹا آیا، بیٹے کو بھی مارا، اللہ اکبر، اور پھر کھچر پر سوار کر کے دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلے۔ مسلمانوں، دین ایسے بچتا ہے، دین کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، دین اس طریقے سے بچا ہے۔ یہ جو اذانیں اور یہ نمازیں، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، یہ یوں ہی نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی محنتیں ہیں۔ کاش کہ تم محسوس کرو۔ اللہ اللہ، دونوں شہزادے جب فرات کے قریب آنے لگے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی اپنی آستین سے اس کے آنسو پوچھ کر کے کہا، بھائی میرے، اب ہم بہت جلدی شہید ہو جائیں گے، اور تلواریں ہمارا خون چوس لے گی، کیونکہ نانا جان نے کہا کہ ہم بہت جلدی ان سے ملنے والے ہیں۔ بابا جان نے نانا سے عرض کیا، ہم بہت جلدی ملنے والے ہیں۔ ایسے میں دونوں شہزادوں کی مشقیں اس نے کھولی، اور کھولنے کے بعد اللہ اللہ کہنے لگا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑا بھائی کہتا تھا، پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ چھوٹا بھائی کہتا تھا، پہلے مجھ پہ تلوار چلا دے تاکہ میں اپنے بڑے بھیا کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ ہائے رے فرات کا کنارہ، جب میں فرات کے کنارے پر پہنچا، فرات کے کنارے پر ان دونوں شہزادوں کے مدفن پہ پہنچا، محمد و ابراہیم کے مزارات پہ پہنچا، میں نے یہ واقعہ میرے ساتھیوں کو سنایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ہائے، دین کے لیے کس طریقے کی قربانیاں ہیں آل نبی کی۔ اللہ اللہ، دونوں شہزادے منت کر رہے ہیں۔ ابھی پھر اس کی بیوی کو ہوش آیا، وہ واپس آئی، اس نے منت کی، اس ظالم نے تلوار کا زوردار وار کیا، پہلے بیوی ہی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر دونوں شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بیٹا آیا، بیٹے کو بھی مارا، کنیز جو ہے آزاد کر دی گئی تھی، اس کو پتا چلا، وہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور دونوں شہزادے جب منت کرنے لگے، پہلے میں، تو اس نے کیا کیا، ایک تلوار میں دونوں شہزادوں کے گردن کا نشانہ لگایا،
آیا اور دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ اللہ، دونوں ننھے سے معصوم بچے ایک ساتھ شہید ہوئے۔ ایک ہلکی سی چیخ جو ہے فضا میں لہرائی، کوفہ کی فضا میں، اور فرات کے کنارے دو معصوم شہزادوں کا جسم جو ہے وہ تڑپنے لگا۔ اللہ اکبر، سر کٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ دونوں سروں کو لیا، ٹوکرے میں رکھا، اور ٹوکرے میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے، منہ مانگا۔ ابن زیاد مجھے منہ مانگا، انعام دے، دیکھ میں کیا لایا۔ ابن زیاد نے کہا کیا لایا؟ تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ اس نے کہا ارے میں نے مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لانے کو کہا تھا، میں نے کاٹنے کو نہیں کہا تھا۔ میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ بچے میری تحویل میں جیل کے اندر بند ہے، اب اگر وہ بچوں کو زندہ طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تجھے کس نے کہا تھا قتل کرنے کا؟ پھر اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا اس بدبخت کو جو میرے لیے مصیبت بن جائے لے جاؤ اور اس کو فرات کے کنارے قتل کر دو۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج بھی فیصلہ کر لو، آپ نے نبی اور آل نبی کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے دین کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے مذہب حقہ کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اسی عقیدے پر رہنا ہے جس عقیدے کو بچانے کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، ظالم کو، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ آج بھی فرات کے کنارے دونوں شہزادوں کا مدفن موجود ہے۔ حالات کی وجہ سے فرات سمٹا ہے تو نہر تھوڑی دور ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی دونوں شہزادوں کے مزار ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی رقت داری ہوتی ہے۔ یہ ادھر دونوں شہزادے شہید ہوئے، ادھر جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام عالی مقام نے جو ہے خط امام مسلم کا پڑھا اور آپ عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو پتہ چلا کہ امام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا جو برتن تھا تشت وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ صحابہ نے بہت روکا، تاریخ میں بھی یہی آتا ہے صحابہ نے بہت روکا۔ حضرت عباس ابن عباس نے کہا میری جان حسین، نور ہے آپ زمین کے، نبی کے نواسے، نہ جائیں آپ کو بد عہدی کریں گے۔ امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں۔ اور آپ نے پھر جب بہت ضد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، کہ وہ خواب کیا ہے کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جبکہ حاجی مکے سے منی کی طرف روانہ ہونے والے تھے، امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں ہر آدمی کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے۔ آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج آج حسین پاک کے لیے نفل تھا اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا، بلکہ امام عالی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ حاجی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنے والے تھے اور حسین انوار الہی کے گرد طواف کرنے والے تھے۔ حاجی احرام باندھنے والے تھے، احرام باندھ کر منی کی وادی میں جانے والے تھے۔ حسین کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے والے تھے۔ حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے۔
اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی. حسین کی قربانی عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا. 18 سال کے بیٹے کو, 6 مہینے کے بیٹے کو, 19 سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا. اللہ اکبر. حاجیوں کے لیے مینا میں دکانیں لگنے والی تھی اور حسین فرات کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے. بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں, حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے, اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا. ہر دکان سونی ہونے والی تھی. کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان سونی نہیں ہونی تھی. ہاں حاجی مینا سے حاجی صفا سے مروہ تک سعی کرنے والے تھے, یہ ان کا مسا تھا. حسین کا مسا بڑا لمبا تھا, مکے سے کربلا تک تھا. المختصر یہ 8 ذی الحجہ کو مولا حسین, ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آقا حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. سفر کرتے کرتے آپ کوفہ کے قریب پہنچے. جب کوفہ کے قریب آپ پہنچے تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ابھی کوفہ چند منزل پر تھا. میں نے بہت مختصر کر دیا, توجہ میری طرف رکھیں, بہت مختصر کر دیا. سفر کی داستان خود بھی بہت طویل ہے اور اتنی روایات ہے کہ اگر سفر ہی کو مکمل بیان کیا جائے تو بھی یہ سفر ختم نہیں ہوگا. بہت روایات ہے, کتابیں بھری ہوئی ہے, کتابیں بھری ہوئی ہے, لکھنے والوں نے بہت کثرت سے لکھا ہے. اور یہ داستان 1350 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور دنیا میں کربلا کے بعد 1350 مرتبہ کم و بیش محرم آ چکا ہے اور جا چکا ہے. یہ بڑی طویل داستان ہے, بولنے والوں نے بولا. ایک بات یہاں عرض کروں آپ کو, دھیان سے سننا. کربلا کی داستان ایک مورخ بیان کرتا ہے اور ایک صاحب دل جو روحانیت رکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے. مورخ صفحہ دیکھ کر بیان کرتا ہے اور صاحب روحانیت کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں. صاحب مناظر کو, صاحب کشف کو, صاحب دل کو, اہل عشق کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو ہمارے صوفیہ صافیہ نے, بزرگوں نے, اولیاء نے جو کربلا کے واقعات بیان کیے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے, بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے بلکہ ان لوگوں کو باضابطہ دکھائے جاتے ہیں. اور آج بھی اگر دل میں عشق ہے, واللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آج بھی دلوں میں عشق رسول ہے تو لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے اکیلے بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھو وہ کیا دیکھتے ہیں. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہلی چاند سے لے کر کے 10ویں 11ویں تک لوگوں سے ملتے نہیں تھے, یہ ہمارے بزرگوں میں مشہور ہے. حضرت علاؤلک پنڈوی ان دنوں لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے. سرکار وارث دیوا, یہ جو صوفیہ صافیہ ہے, خود ہمارے دادا مرشد حضور سرکار نوری میاں رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں چاہیے کہ اپنے دل کو مولا حسین کے دل سے مس کر دیا جائے اور پھر وہ جو انوار اترتے ہیں پھر وہ تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. آج بھی یہ انوار ہیں, لوگوں کو کیا خبر. یہ وہ ایکسیڈنٹ کی میت نہیں ہے, یہ لوگوں کی گلیوں کے گلی کے پیروں کی میت نہیں ہے کہ جس کو لوگ 10-20 سال 50-100 سال یاد رکھیں اور اس کے بعد بھول جائیں. یہ وہ میتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ شہادتیں ہیں. دنیا کا وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا یہ شہادت کا خون رنگین ہوتا جائے گا, شہادتیں نکھرتی جائے گی. ذرا سوچو دنیا میں کتنا بھی بڑا واقعہ ہے, سارے واقعات بھلا دیے جاتے ہیں. نہیں پتا تاتاریوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہے کتنی بڑی قربانیوں کی جنگ ہے. بغداد لٹا, بغداد کا سہاگ لٹا, کئی دن تک کے دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی لاشیں اور سر بہتے رہے, خون سے رنگین ہو گیا دجلہ. کتابوں کو عمارتوں میں چن دیا گیا, کتابوں کو جلا کر دریاؤں میں بہا دیا گیا.
گیا. لاکھوں مسلمان دجلہ کے اندر جو ہے وہ ان کی لاشیں بہ گئی, لیکن اس کا نوحہ کرنے والے یا اس کا ذکر کرنے والے یا اس پہ آنسو بہانے والے سال 2 سال 10 سال 20 سال, لیکن قربان جائے وقت گزرا, وہ واقعہ ہلکا ہو گیا. لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ کوئی چنگیز بھی تھا جس نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. اس طریقے سے اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا بڑا حادثہ چنگیزیوں کا ہم نے دیکھا اتنا بڑا حادثہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, لیکن آج وہ بھی اوجل ہو گیا. ہر نقش ہر ذہن سے اوجل ہوتا گیا. پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. یہ 72 کے خون کی تاثیر کیا ہے, یہ 72 سروں کی تاثیر کیا ہے, یہ 72 جسموں کی تاثیر کیا ہے. دجلہ میں جو خون بہا ہے وہ بھی قابل احترام ہے, لیکن کربلا میں جو خون بہا ہے وہ کسی ایرے گہرے کا نہیں, خاتم الانبیاء کا خون ہے. اور سنو غور سے سنو, نبی پتھر پہ قدم رکھ دے تو پتھر پہ قدم رکھنے کے بعد ان کے نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی. ارے جب نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی تو جس کو کندھے پہ بٹھایا ہے اس کے ذکر کو دنیا کیسے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حق حسین, حق حسین, ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بڑے قریبی یار نے کہا, میرے قریبی یار امین القادری, تیرا احسان ہے کہ تو نے ذکر حسین کی محفل منعقد کی. میں نے کہا توبہ کر, توبہ کر ورنہ دوستی توڑ. اس نے کہا کیوں؟ کہا میرا احسان نہیں کہ میں نے ذکر حسین کی محفل رکھی, یہ کربلا والوں کا احسان ہے کہ ذکر کے لیے مجھ گنہگار کی زبان کا انتخاب کیا ہے, ورنہ میری اوقات کیا. اگر میں کروڑوں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو دھل لوں تو ایک مرتبہ حسین, حسن, علی, فاطمہ, محمد کا نام نہیں لے سکتا. میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. نوکری کے لیے انتخاب کیا گیا, یہ شکر ہے. اور میں تو دعا کرتا ہوں میرے کریم, جب تک میرے جسم میں میرے وجود میں سانس باقی رہے میں ان کا ذکر کرتا رہا. اور ایک دن وہ دکھا سب کو. واللہ کتنے آئے کم آئے زیادہ ہے مجھے اس کی فکر نہیں, مجھے تو ان کی فکر ہے, وہ قبول کر لیں. اور ایک دن وہ آئے, میں ذکر کر رہا ہوں کربلا والوں کا, اور ملک الموت میری روح اسی حالت میں لے جائے, میں سمجھوں گا میرا آنا بھی کامیاب ہے, میرا جانا بھی کامیاب, اس لیے کہ زندگی اسی کا نام ہے. لوگ اوروں کی غلامی کرتے ہیں, کیا ملتا ہے کسی کی غلامی؟ اہل بیت کی غلامی کرو, اہل بیت کی غلامی. مخدوم, ہر خادم نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اہل بیت کا خادم مخدوم بنایا جاتا ہے. دنیا میں دیکھو, اسٹڈی کرو لوگوں کی زندگی کی, جو بھی عزت پایا ہے کہیں نہ کہیں اہل بیت سے وابستہ نظر آتا ہے. 14ویں صدی کے مجدد, 108 علوم و فنون کا ماہر, جسے دنیا امام احمد رضا کہتی, جب تک آل رسول سے جڑے نہ تھے, جب تک آل رسول احمدی سے تعلق نہ تھا, کون جانتا تھا آل رسول احمدی سے تعلق کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے. اسی طرح دیکھ لیں, پوری دنیا دیکھ لیں, آپ پوری دنیا دیکھ لیں. یہی وجہ تو ہے صدیق اکبر امام حسن کو کندھوں پہ بٹھا کے گھومتے تھے. ایک دن کسی نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا تو پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو جو کرتے دیکھا ہے وہی کر رہے ہیں, نبی کو جو کرتے دیکھا ہے. بہرحال بات دور نہ نکلے, اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. مولا حسین پاک چلے اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے, اور جب کوفہ قریب رہ گیا تو حر ابن یزید نام کا ایک بہت طاقتور سپاہی ابن زیاد نے اس کو بھیجا.
توجہ کریں، دھیان میری طرف توجہ رکھیں. سب وقت پہ سب کام ہوگا اور ہمارا سب پروگرام سیٹ ہے انشاءاللہ. جب تک امام چاہیں گے محفل چلے گی، آپ بالکل توجہ در رکھیں. اٹھ کے جانے والے آنے والوں پہ دھیان نہیں دیں، اس لیے کہ ذکر امام ہو رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں، ادب سے بیٹھو، دل کی نیک مرادیں لے کر بیٹھو. اس محفل میں تقدیر بدلتی ہے. اس محفل میں تقدیر، اس مجمع میں میں ان لوگوں کو اٹھوا کر کھڑا کروا سکتا ہوں، خواتین بھی ہے. جب میں مولا علی اصغر کی، حضرت عباس کی اور امام پاک کی شہادت پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں دل میں مرادیں لو. بعد میں آ کے کہتے ہیں بیٹا نہیں تھا ہوا، بیٹی کو رشتہ نہیں تھا آیا، شادی ہو گئی. کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں لوگ، کھڑا کروا سکتا ہوں لوگوں کو. پچھلے سال جن کے یہاں نہیں تھے اس سال ہوئے، پھر نام بھی لینے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناموں سے بلائیں ٹلتی ہیں. دافع بلا لوگ ہیں، یہ بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، مشکل کشاں ہیں یہ لوگ. یہ صرف میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے. تو بہرحال حر آیا، سامنا ہوا. 1000 کا لشکر اس کے پاس تھا، حر کے پاس. امام پاک نے کہا کیوں آیا ہے تو؟ کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے. امام پاک نے کیا کہا؟ سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا. سنیو مسلمانوں سنو. اس نے کہا آپ کو گرفتار کرنا ہے. اب بھئی وہ تو نوکر تھا، حر نوکر تھا، جو حکم ہوا وہ آ گیا. لیکن اہل بیت کی محبت بہرحال اس کے دل میں تھی. غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے روب میں آ کر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. مولا حسین نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر سے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ تیری ماں تجھ پہ روئے. اس زمانے میں جب کوئی غصے میں آتے تھے شریف لوگ، بہت شریف لوگ، تو غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے. لیکن شریفوں کے لیے جملہ بھی بڑا سخت ہوتا تھا. بس جیسے امام نے کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو اس نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کو بھی گالی دیتا. لیکن آپ کی امی شہزادی کونین ہے، آپ کی امی مخدومہ کائنات ہے، آپ کی امی شہزادی رسول ہے. میں پلٹ کر کوئی جملہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے. خدا کو حر کی یہ ادا تعظیم فاطمہ کی اتنی پسند آئی گویا کہ قدرت کا منادی کہہ رہا ہو جو فاطمہ کے نام کا احترام کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے. عین جنگ کے موقع پر اللہ نے حر کو ہدایت عطا فرمائی اور حر یزیدیوں سے نکل کر حسین کے خیمے میں آ گئے اور آج بھی حر جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. کیوں؟ نام فاطمہ کا احترام، سیدہ بی بی زہرا کے نام کا احترام. بلکہ سنیو یاد رکھنا اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو، بی بی زہرا کا نام لے کر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے. لیکن شرط ہے نام لے رہے ہو تو دل میں جگہ بھی چاہیے، دل میں تعظیم بھی چاہیے، عقیدت بھی چاہیے، ورنہ ایسے نہیں. بہرحال وہ ساتھ ساتھ رہا. آخرکار 2 محرم کو امام پاک کربلا کے میدان میں آئے. ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں آئے تو چٹیل میدان تھا. علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں چٹیل میدان تھا. پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو کہا کربلا کا. اچھا کرب اور بلا یہی ہماری آخری آرام کا ہے، خیمے لگا دو. بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ جب خیمے لگانے کے لیے کھوٹیاں گاڑنے کے لیے ٹھوکی گئی تو خون نکل آیا. ایک عجیب بو آتی تھی. بی بی زینب نے کہا بھیا یہاں سے تو غم کی بو آتی ہے. مولا پاک نے فرمایا بہن صبر کرو، ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے ہیں، آخری منزل پر ہم آ گئے ہیں. خیمے لگ گئے. اس کے بعد عمر بن سعد یہ رائے کا گورنر تھا، اس کو رائے کی حکومت چاہیے تھی اور رائے کا گورنر تھا یہ موجودہ تہران کا. اس کو کہا گیا کہ جاؤ اور امام سے جنگ کرو. اس نے پہلے سوچا کہ میں نہیں کروں گا، اس نے ادھر ادھر باتیں کی، لیکن پھر کہا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو رائے کی حکومت سے ہاتھ دو، وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دو اور ہٹ جاؤ. اس نے پھر سوچا. بہرحال المختصر یہ کہ وہ آ گیا میدان میں.
22,000 کا لشکر، پہلے 4,000 کا آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، اچانک نہیں آئے بلکہ یہ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک لشکر آتے رہے اور کل ملا کر 22,000 کا لشکر ہوا۔ لوگ اس تعداد پر بھی آج نکتہ چینی کرتے ہیں، میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں نے اپنی اپنی بات کرنی ہے۔ ابن جریر بھی یہی لکھتے ہیں، حضرت جو ہے وہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا ہے، اس کے بعد فقیہ ملت نے بھی یہی لکھا ہے، اس کے بعد صاحب آئین قیامت نے بھی یہی لکھا ہے، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے، یعنی بڑے بڑے ہمارے جو اسلاف ہیں اہل سنت کے جو معتبر اور ثقہ مورخین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا اور بڑا لشکر جرار تھا۔ البتہ المختصر یہ کہ 9 محرم کی عصر میں انہوں نے جنگ کا تاشا بجا دیا اور وہ لوگ تلواریں لے کر کے آ گئے۔ امام پاک نے پوچھا حضرت عباس سے، عباس کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ مولا وہ جنگ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا ان سے کہو آج کی جو رات آنے والی ہے وہ شب عاشور ہے اور بہت مبارک رات ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت بہت پسند ہے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دو۔ امام حسین کے بارے میں صوفیہ صافیہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امام عالی مقام اپنی 54 یا 56 سال کی عمر کی ایک ایک رات ایسی بے قراری میں گزارتے تھے کہ کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا۔ کربلا کے لیے انتظار کرنے والا حسین آج ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی بھر کے عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کریں، تلاوت قرآن کریں، سجدے نیاز لٹائیں، سجدے میں خوب گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وہاں مہلت نہیں تھی، رات مہلت کے طور پہ مانگی گئی اور رات میں عبادت کی گئی۔ یہ آج ہی کی شب تھی، اتفاق سے شب جمعہ اور شب عاشور اس دن ایک پڑ رہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ شب جمعہ اور شب عاشور دونوں ایک ہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو بار بار زور دے رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، تو صرف نعرے والی محبت نہیں، صرف زبان والی محبت نہیں، صرف شاعری والی محبت نہیں، صرف مشاعرے والی محبت نہیں، بلکہ مسلمانوں محبت یہ کہ جس سے محبت کرو اس کی پسند کا خیال کرو، اس کی ناپسند کا خیال کرو، اپنی طبیعت پر مت چلو۔ حسین پاک نے مہلت مانگی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے۔ کیا آج کی رات ہم بھی آنسو بہائیں گے؟ اگر بہائیں گے اللہ کی خشیت سے آنسو تو تم حسینی ہو، کامیاب حسینی، تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو، ورنہ اگر آپ معاذ اللہ پھر وائی فائی لے کر کے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، عورتوں کو دھکا دینے بیٹھ گئے، کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے بیٹھ گئے، کیا منہ دکھاؤ گے امام پاک کو؟ اس لیے امام نے عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل صبح جنگ کریں گے۔ المختصر یہ کہ پھر رات اہل بیت کے خیمے میں امام پاک نے عبادت کے آغاز سے پہلے سب کو جمع کیا، اپنے آوان و انصار کو سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ خطبہ یہ دیا، دیکھو یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھے پائیں گے کسی کا کچھ نہیں کریں گے، جنگ ہوگی، جانے جائے گی، سر جائے گا، قتل کیے جائیں گے، لاشوں کی بے حرمتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا اور کہا میرے آبان و انصار، میرے ایک ایک گھر کے فردوں کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ ان کو لے کر چلے جاؤ، جب وہ مجھے پائیں گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، کسی کو میں نہ دیکھوں۔ جب امام پاک نے کہا کہ چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا،
امام پاک نے چراغ بجھانے کے بعد جب خاموشی اختیار کی تو خیموں میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی. چراغ جلا تو کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا. حضرت عباس نے کہا مولا حسین تمہارے بعد ہم جیئیں گے؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا اس زندگی پہ لعنت جو آپ کی بے وفائی کے ساتھ ہو، ہم نہیں جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کل بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. نہیں، آپ پر دھول آئے اس سے پہلے ہمارے خون کے قطرے ہوں گے، ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے. مولا حسین نے دعائیں دی اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. اہل بیت کے خیموں سے جیسے مکھیاں بنبناتی ہیں شہد کی مکھیاں، ایسی آواز آتی تھی تلاوت کی. پتہ نہیں سجدوں میں، آخری سجدوں میں کیا لذت ہوئی. اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا تو آخری اذان خیمہ اہل بیت میں حضرت علی اکبر ہم شبی رسول نے آخری اذان پڑھی فجر کی. اور اذان کے بعد نبیوں کے امام الانبیاء کا راکب، یعنی جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی جس کے لیے سجدے طویل کرتے ہو، اس امام نے، امام الانبیاء کے نواسے نے آخری نماز پڑھائی اپنے خیمے میں اپنے آوان و انصار کو. کتنی لذت آئی ہے یہ تو سجدہ کرنے والے جانتے ہیں. کتنی لذت دی ہے یہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا دینے والا جانتا ہے. صبح ہوئی، صبح کو 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا. وہ خون آشام سورج، وہ خونی منظر دیکھنے والا سورج، اور کربلا میں خون کا دن جس کو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی، اس دن کا آغاز ہوا. اور آغاز ہوا سورج کے نکلتے ہی دونوں طرف سے صفیں بننا شروع ہو گئی. اور المختصر یہ کہ جب صفیں بننا شروع ہو گئی تو دونوں طرف کی سپاہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. اور جب آمنے سامنے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ یسار جو زیاد ابن ابی اس کا غلام تھا اور سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، یہ دونوں سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے مقابل میں کسی کو بھیجو. تو حضرت مولا حسین پاک نے اپنی طرف سے 2 لوگوں کو بھیجا. اور جب 2 لوگ گئے تو ان دونوں نے ان دونوں کا قصہ تمام کیا. اس طرح دو بدو جنگیں ہوتی رہی. حضرت حر جو ہے وہ اس طرف تھے. جنگ کے آغاز ہی کے وقت ایڑ لگائی، مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، معافی تلافی کی اور کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ان بدبختوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا، مجھے معلوم نہ تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، آپ مجھے معاف کرتے ہیں. امام نے فرمایا حر جا تو جہنم سے آزاد ہے، حر جا تو جہنم سے آزاد ہے. میں حر کے مزار پہ گیا، میں نے کہا حر تیری عظمت کو سلام، یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آنا، قیامت تک دنیا تیری بارگاہ میں سلام عرض کرتی رہے گی. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد حر شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اور لوگ شہید ہوئے. اس وقت ایک واقعہ ہوا، بس وہی کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. یہ سب کچھ جو کربلا میں ہو رہا تھا، قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا. اس دیہات میں ایک بڑھیا رہتی تھی اور اس بڑھیا کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام وہب ابن عبداللہ تھا. اور اس لڑکے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے. جیسے اس بڑھیا کو کسی نے بتایا کہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ 22,000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تو بڑھیا نے اپنے 17 دن کے دولہا بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی. بیٹا کبھی تو نے مجھے نہ نہیں کہا، میں نے تجھے جو حکم دیا تو نے میرا حکم مانا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا. میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں، میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں. جوان بیٹے نے ماں کو لپٹا کے کہا ماں آخر وہ کون سی چیز ہے جو تو دودھ کی قیمت کے طور پہ مانگ رہی ہے. بوڑھی ماں نے کہا، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، بوڑھی ماں نے کہا میرے بیٹے میرے دل کا چین، فاطمہ کا لال کربلا میں بے سرو سامان ہے، 22,000 کا لشکر ہے، سنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے. بیٹا اگر تو میری دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو چل
اور حسین کے قدموں پر، بی بی زہرا کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے بیٹا، تاکہ میں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں۔ کہتے ہیں جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس 17 دن کے دولہا نے کہا ماں یہ تو میری سعادت ہے۔ اپنی بیوی کو کہا دیکھو کہ میری ماں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے، میں نے اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے، تمہارا سہاگ دے کر شہربانوں کا سہاگ بچانا ہے۔ یہ کہہ کر جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ میں بھی اہل بیت کی کنیز ہوں، اگر آپ کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے تو میں نے بھی سرخ روح ہونا ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو۔ اب وہ 17 دن کی دلہن، 17 دن کا دولہا اور وہ بوڑھی عورت آئے اور آ کر کے سرکار امام پاک کے قدموں پہ گر گئے، مولا میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی ہوں، یہ زندگی بھر کی کمائی ایک لوتا بیٹا لے کر کے آئی ہوں، میرے مولا یہ قربانی قبول فرما لیجئے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا حسین نے اجازت دی، 17 دن کا دولہا میدان میں گیا اور اس کے بعد وہ جوہر دکھائے شجاعت کے اور پھر یزیدیوں کو قتل کیا، اور جب پلٹ کر آئے تو ماں سے کہنے لگا وہ 17 دن کا دولہا امی آج خوش ہو مجھ سے، میں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے۔ ماں نے کہا تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اور صرف تیری ماں نہیں نبی کا شہزادہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے، جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائے۔ پھر کیا تھا، اللہ اکبر، وہ وہاب جناب وہاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ ایسے میں ان کی بیوی کو جذبہ آیا 17 دن کی دلہن کو، اور اس نے کہا کہ جاؤ وہاب آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کیا اہل بیت سے محبت تھی، پھر جذبات پہ قابو نہ پا سکی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی۔ مولا حسین نے کہا نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، اور پھر کہا بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، واپس آؤ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیخیں نکل جاتی ہے، امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے واپس پلٹ۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کی اجازت مولا حسین نے نہیں دی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت بے پردہ باہر آ گئی، حسین نے ان کو واپس بلایا، اے خاتون جنت کی کنیزوں تم تو ولیمے میں بھی بے پردہ، میت میں بھی بے پردہ، میلوں میں بھی بے پردہ، مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو خواتین اسلام آئی ہے، آج میں عاشورہ کی شب ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ مت چلو، ناجائز تعلقات کی لعنت کو ختم کرو۔ بی بی زہرا کی کنیزوں، ایک عورت کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بھی بلند کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے حضور نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا اے کعبہ تو بہت افضل ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والے امتی کی ہے۔